بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم باب التشہد، تشہد کا بیان۔ یہ لفظ جو ہے یہ تشہد ہے، تشہد۔ بعض لوگ تشہد پڑھتے ہیں تو وہ درست نہیں ہے، اردو میں بھی اس کا تلفظ جو ہے وہ یہ ہے تشہد۔ تشہد تشہد یتشہد تشہدن سے مصدر ہے، تو چونکہ اس میں یعنی یہ جو شہادت اور گواہی دینا ہے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ کی، اس کو کہا جاتا ہے۔ اصل میں تشہد تو جو ہے وہ اس پوری جو ہم دعا تحیات سے پڑھتے ہیں درمیان میں ایک جملہ ہے، اس سے پہلے اور بعد میں اور جملے اور دعائیں ہیں، لیکن کبھی کبھی ایک اشرف جز کی وجہ سے پورے کل پر اس کا نام جو ہے وہ اطلاق آ جاتا ہے۔ تو چونکہ اس بیٹھنے میں اور ان ساری دعاؤں میں یہ تشہد شہادت آتی ہے، اس وجہ سے اس پورے کا نام ہی تشہد رکھ دیا گیا کہ 2 رکعتوں کے بعد یا 3 یا 4 رکعتوں کے بعد، آخری رکعت میں یا 2 رکعتوں کے بعد یہ جو ہے بیٹھنا، اس کو تشہد اس عمل کو کہا جاتا ہے۔ عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التشہد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد سکھایا۔ کفی بین کفیہ، میری ہتھیلی آپ کی 2 ہتھیلیوں کے درمیان تھی۔ کما یعلمونی السورۃ من القرآن، جیسا کہ آپ مجھے قرآن کی کوئی سورت سکھا رہے ہیں، اس طرح سکھایا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام میں ایک بڑے پائے کے صحابی تھے، اعلیٰ صحابی تھے۔ بعض صحابہ جو باہر سے جاتے تھے نا مدینہ میں، وہ یہ گواہی دیتے تھے کہ ہم جب جا کے دیکھتے تھے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنا جانا اتنا تھا کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے، یعنی وہ اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدمت کے لیے آنا پوچھنا گھر میں اور اس طرح آنا جانا تھا۔ قرآن کے بہت بڑے عالم تھے اور قاری تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم قرآن ایسے پڑھنا سیکھنا چاہتے ہو یا سننا چاہتے ہو جس طرح اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، تو عبداللہ بن مسعود سے سنا کرو، یہ بالکل ویسا پڑھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے بارے میں بڑی دعائیں بھی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اس طرح کی روایت بھی آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود تو سیکھا سکھایا بچہ ہے۔ تو یہ بیان کرتے ہیں، اب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قرآن بھی سیکھا کرتے تھے، پڑھتے تھے اور آپ پڑھاتے تھے، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تشہد ہے نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اتنی محبت کے ساتھ سکھایا اور اتنی تاکید کے ساتھ سکھایا جس طرح آپ قرآن کی ایک سورت سکھاتے تھے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن اولین ترجیح ہے۔ سب سے زیادہ طالب علم کی محنت، ایک بچے کی، ایک مسلمان بندے کی محنت قرآن پہ ہونی چاہیے۔ یعنی انہوں نے نماز کو قرآن سے تشبیہ دی، یا قرآن کو نماز کی ہمیشہ تشبیہ یا مثال جو ہے وہ ادنا سے اعلیٰ کی طرف ہوتی ہے نا، ادنا کی مثال اعلیٰ سے دیتے ہیں، تو قرآن اعلیٰ ہے، تشہد جو ہے وہ سیکھنا پھر اس کی اس طرف جو ہے وہ مثال ہے۔ بعض لوگ نا مطلب اس طرح کرتے ہیں کہ وہ قرآن سیکھنے کے معاملے میں امینا اپنے ہیلوں کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، جی وہ ایسے ہو گیا ہے، ایسے اب میری زبان پہ الفاظ نہیں چڑھتے، یہ ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی چاہیے۔ جو بندہ صحیح طور پر نہ پڑھ سکے نا، اللہ تعالیٰ اس کو 2 اجر دے گا۔ سیکھنے سے ایک مراد تو یہ کہ عربی کا تلفظ ہے، جی عبارت ہے نا، جی، اور کیا یعنی اس پہ اصل تو یہ ہے کہ قرآن سیکھنے سے جو سلف میں مراد لی جاتی تھی وہ قرآن کو ترجمے اور اس کے یعنی مفہوم کے ساتھ سمجھنا۔ عرب تو وہ تھے نا، یعنی آپ دیکھیے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 آیتیں
5 آیتیں 10 آیتیں پڑھتے تھے، سیکھتے تھے، پھر ہم اس پہ عمل کرتے تھے، پھر جب ہمارا عمل اس پہ مکمل ہو جاتا پھر ہم مزید آیتیں سیکھتے تھے۔ تو اصل تو قرآن کا مفہوم ہے، قرآن جس مقصد کے لیے آیا ہے وہ مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کو ہدایت کی طرف، یعنی یہ جو ہے نا وہ ہدایت، اندھیروں سے روشنی کی طرف جو ہے وہ بندے کا سفر جاری ہوتا ہے اس کی وجہ سے۔ تو ہدایت تو تبھی ملے گی جب آپ اس کے معنی اور مفاہیم پر غور کریں گے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ خوبی سمجھیں، فضیلت سمجھیں، وہ یہ بھی رکھی ہے کہ اس کے الفاظ پڑھنے میں بھی اجر ہے، کہ ایک ایک حرف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا کر دیتے ہیں۔ یعنی اور کوئی کتاب ہوتی نا، یا اصل اگر مقصد پہ بات آئے تو پھر تو اس کا مفہوم ہی پڑھنا تھا، تو تبھی ثواب ملتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں میں ایک محبت بھی پیدا ہوگی اس سے پڑھنے سے، اور ایک وہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے نا، بندہ ایک سورت پڑھتا ہے، پارہ پڑھتا ہے تو دل کے اندر ایک جو ہے وہ اچھی ایک سوچ سی آ جاتی ہے کہ آج میں نے اتنا پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دے گا۔ تو یہ ہے کہ اس کے الفاظ پڑھنے میں بھی اجر ہے، البتہ اس کا مقصد تبھی پورا ہوتا ہے کہ آپ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مجھے تشہد سکھایا۔ اس سے آپ دیکھیے کہ استاد اور طالب علم کی نا آپس میں ایک محبت اور استاد کی شفقت کا انداز بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھ میں پکڑ کے بڑی محبت سے انہیں سکھایا۔ اب تشہد سکھایا وہ کیا تھا وہ بتاتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ التحیات للہ، میری تمام زبان کی عبادتیں ہیں، معروف معنی یہ کرتے ہیں نا، التحیات کا معنی قولی عبادتیں کرتے ہیں، والصلوات کا معنی بدنی عبادتیں کرتے ہیں، اور والطیبات کا معنی جو ہے وہ مالی عبادات کیا جاتا ہے، ہمارے ہاں معروف یہ معنی ہے۔ البتہ التحیات اچھے کلمات کو بھی کہتے ہیں، تحیہ ایک تحفے والی بات، کلمہ کوئی بھی بات، والصلوات یہ نماز تو اس کے اندر آ ہی گئی، چونکہ نماز ایک آپ کی بدنی عبادت بھی ہے اور قولی بھی ہے، تو اس سے بدنی ساری عبادات کو شمول کر لیا گیا۔ اور طیبات پاکیزہ چیز کو کہتے ہیں، چونکہ رزق کے معاملے میں طیبات کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، تو اس سے جو ہے وہ یہ ایک تقسیم سی اس ترجمے میں کی گئی ہے کہ اس میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ معراج کے دوران جب حضور کی اللہ سے ملاقات ہوئی، حضور نے سلام نہیں کہا بلکہ التحیات للہ والسلام۔ یہ روایت ثابت نہیں ہے، یہ بڑی معروف روایت ہے لیکن یہ ثابت نہیں ہے، صحیح نہیں۔ پھر اللہ نے جواب دیا کہ السلام علیکم ایھا النبی۔ ہاں جی، اور وہ کہ آپ جو ہے وہ میں پتہ نہیں کیا تحفہ لائے ہو، تو اس طرح کوئی تھا۔ یہ بڑی کوئی 2 سال پہلے نا کسی بندے نے مجھ سے پوچھا تھا اور میں نے بڑا ڈھونڈا تھا، تو کسی موجودہ قریب کے دور کی کسی تفسیر میں اس بات کا ذکر ہوا، اور وہ بھی صحیح سند اس کی کوئی نہیں ملتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی سند ہو نا۔ اصل تو سند ہے نا کسی واقعے کی، کہ محدث مفسر وہ کوئی بھی چیز بیان کرتا ہے تو وہ بیان کرے کہ یہ پوری سند سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے، تو سند کی چھان پٹک ہوتی ہے پھر کہ بھئی یہ سند صحیح ہے تو صحیح ہے، سند کے اندر کوئی ضعف ہو روایت کا راوی کا تو پھر وہ ضعیف ہوتی ہے، جس طرح صحیح حدیث اور ضعیف حدیث ہوتی ہے، تو اس کی کوئی سند نہیں ملتی ایسی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جانتی ہے۔ بلا سند امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے الاسناد سلاح المومن، سند تو جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے۔ کہا کرتے ہیں کہ اگر سند نہ ہوتی، لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر یہ سند نہ ہوتی تو جو بندہ جیسے چاہتا وہ کرتا۔ اب تاریخ کی کتابیں ہوتی ہیں نا، ان میں سند نہیں ہوتی، پچھلی قوموں کی تاریخیں ہیں، آپ کے علاقوں کی تاریخیں لکھی پڑی ہیں، اس میں سند کا ذکر نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں کچھ باتیں سچی ہوتی ہیں اور کچھ باتیں سچی نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دینی علم کے معاملے میں یہ ایک اعزاز عطا کیا، اور یہ اس سے پہلے بھی نہیں تھا اور اس کے بعد بھی کسی قوم کو یہ امتیاز نہیں ملا کہ یہ اپنی سند کے ساتھ بات بیان کرتے ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی سند ہے، حتیٰ کہ صحابہ کے اقوال کی بھی سند ہے، تابعین کے اقوال کی بھی سند ہے،
آثار وغیرہ کی سندیں ملتی ہیں. پھر آپ اس پہ پھر محدثین نے راویوں کے تذکرے اور تبصرے لکھ دیے کہ یہ راوی کیسا تھا، یہ راوی کیسا تھا، ہر راوی کے حالات آپ کو مل جاتے ہیں تو سند سے. اب میرے پاس یہ ساری یہ کتابیں تہذیب التہذیب اور تہذیب الکمال، میزان الاعتدال اور یہ سیر والامین نبلا، یہ راویوں کے تذکروں پر موجود ہے. ہم اس میں تحقیق کر لیتے ہیں کہ کون سی سند جو ہے وہ صحیح ہے اور راوی کیسا ہے. تو یہ وہ بات ثابت نہیں ہے کہ آپ معراج کی رات تشریف لے گئے اور اس طرح جو ہے نا وہ کہنا. السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی رحمتیں ہوں اور اللہ کی برکتیں ہوں. یہاں پر ایک مختلفی مسئلہ یہ آ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کی زندگی اور وفات کے بارے میں دو نظریے مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں. ایک نظریہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور آپ کی حیات طیبہ جو ہے وہ 63 سال کم و بیش تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. فوت ہونے کے بعد آپ کو دفنایا گیا ہے اور آپ کا اس دنیا سے جو رابطہ ہے وہ منقطع ہے. اب قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ اٹھائیں گے. البتہ جو برزخ کی زندگی ہے کہ برزخ میں اللہ تعالیٰ نے جو معاملات کرنے ہیں نا، ایک برزخی زندگی ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہوئی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی شان ہے اور عطا ہے، اور اس کو ہم دنیا کی زندگی پر قیاس بھی نہیں کر سکتے کہ وہ ایسے زندہ ہیں، زندگی ہے جیسے دنیا کی زندگی ہے، اس طرح کا سانس لینا ہے، اس طرح کا کھانا پینا ہے، اس طرح کی ذکر اذکار ہے. کوئی کسی بات پر بھی ہم برزخ کو جو ہے وہ دنیا پر قیاس نہیں کر سکتے. اس کی ایک مثال بھی میں نے دی تھی، پتہ نہیں ادھر آپ کے درس میں دی تھی یا کسی اور جگہ پر. برزخ جو ہے نا، یہ کہتے ہی ایسی چیز کو ہیں جو سمجھ میں نہ آنے والی ہو. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا نا کہ تم شعور نہیں رکھتے. شہیدوں کی زندگی کا تذکرہ کیا، پھر فرمایا تم شعور نہیں رکھتے. اب ہم اپنی طرف سے کہتے رہے نا ایسی زندگی ہے، وہ کھاتے پیتے ہیں، جتنا حدیث میں ہمیں ملتی ہے معلومات اتنے پر ہم اکتفا کریں گے، آگے اپنی کیا سرائیاں نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک برزخ کا تذکرہ کیا قرآن میں. وہ جو دو پانیوں کا تذکرہ آتا ہے سمندر کا کہ بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان کیا ہے؟ وہ ایک اور رنگ کا پانی ہے، ایک اور رنگ کا پانی. آپ نے ویڈیو بھی دیکھی ہوگی، اور وہ پانی بالکل ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ان کے درمیان میں کوئی آڑ نہیں ہے، لیکن وہ پانی مکس نہیں ہوتے. ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان دونوں کے درمیان ایک برزخ ہے، اس وجہ سے یہ ایک دوسرے میں مکس اپ نہیں ہوتے. اب آپ دیکھیں کہ کوئی دنیا کے اندر جدید ترین ٹیکنالوجی، ایک پیاز کا جو اندر چھلکا نہیں ہوتا پتلا سا، اتنا بھی جو ہے وہ کوئی پردہ اور آڑ نہیں ثابت کر سکی کہ اتنی بھی ہو، کوئی ہے ہی نہیں. اب وہ جو برزخ ہے وہ کیا ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو روکا ہوا ہے. معلوم ہوا کہ برزخ جو ہے وہ ایسی چیز ہے جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. جیسا کہ ہمیں یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روحوں سے جو ہے وہ ایک وعدہ لیا تھا، الستو بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا بلا یا اللہ آپ تو ہمارے رب ہیں. یہ ہم نے وعدہ لیا تھا. اب ہم اگر سوچنا شروع کر دیں تو یہ ہمیں یاد تو نہیں ہے، حالانکہ یہ واقعہ ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے جہان بنائے ہیں. ہمارے اس پیدائش سے پہلے ایک عالم ہے جہاں پر جسم کہیں ہے، روح کہیں ہے. ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے. دنیا میں آ جانے کے بعد اس عالم کا ہمیں ادراک ہے. جب ہم اگلے عالم میں چلے جائیں گے، وہ موت کے بعد کا عالم ہے. قیامت سے پہلے اس سارے کو عمل کو، سارے عالم کو برزخ کہتے ہیں. ہم اب اس کا ادراک نہیں کر سکتے یہ کیسا ہے. اب یہ نظریہ ایک تو کہ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ برزخی ایک سلسلہ ہے، اور ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ بعض تو کہتے ہیں کہ 63 سال کی آپ کی ظاہری زندگی تھی، اپنی زندگی ہے یہ قیامت تک چلے گی. آپ پر وقتی طور پر چند لمحوں کی موت اللہ تعالیٰ نے طاری کی، وہ کل نفس ذائقۃ الموت کی وجہ سے، ورنہ آپ جو ہے وہ ہمیشہ سے زندہ ہیں اور آگے بھی جو ہے وہ زندہ رہیں گے. یعنی آپ کی زندگی ہے یہ موت آپ کر چند لمحوں کی طاری ہوئی ہے، اور دنیا کی زندگی کی طرح آپ، اور وہ پھر استغاثے کے بھی قائل ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا بھی، اور پھر وہ یا رسول اللہ مدد، اور یہ ساری بہت سارے پھر عقائد آپ کے اوپر مخفی نہیں ہیں. تو وہ وہاں پر دلیل یہ ایک بھی دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں حاجات سنتے ہیں. آپ جا کر جو ہے وہ آپ سے فریادیں کریں تو آپ سنتے ہیں. یہ بھی درود جو پہنچایا جاتا ہے. چلے درود کے معاملے میں تو روایات ایسی ملتی ہیں نا کہ درود جو ہے وہ پہنچایا جاتا ہے
یا وہاں پر پڑھنا وہ سننے کے حوالے سے یا اس طرح، وہ تو کچھ روایات ایسی ہیں مثلا جن پر آپ ایک عقیدہ قائم کرتے ہیں، یعنی کہ اس میں بھی جو پہنچانا ہے نا اللہ تعالیٰ جو پہنچاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ پہنچاتے ہیں، کیسے پہنچاتے ہیں اس میں بھی ہم دنیا پر قیاس نہیں کر سکتے۔ تو اب یہ ویسے اس سے ہٹ کر یہ کہنا کہ اللہ کے نبی قبر میں ساروں کی سنتے ہیں اور وہاں پر، تو یہ عقیدہ یہاں پر وہ کہتے ہیں جی آپ دیکھیں السلام علیکہ ایھا النبیوں کا معنی کیا کرتے ہیں کہ دیکھیں سلام ہو آپ پر اے نبی، اے نبی، ایھا النبی تو یا نبی والا ہی معنی کرتے ہیں۔ تو دیکھو اے نبی کا مطلب کیا ہے، آپ اللہ کے نبی آج آپ کا عقیدہ تو ہے کہ آپ فوت ہو گئے، تو پھر آپ ایسا کیوں کریں؟ اصل بات یہ ہے، یہی صحیح بخاری میں جدھر یہ حدیث آتی ہے نا، سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے تو ہم السلام علیکہ ایھا النبی پڑھتے رہتے تھے، جب آپ کی وفات ہو گئی تو السلام علی النبی بھی پڑھتے تھے، عباس صحابہ اس طرح بھی پڑھتے تھے۔ لیکن یہ اپنی اصل پر بھی قائم ہے کہ سارا آج تک یہی لوگ پڑھتے ہیں، ہم لوگ بھی یہی پڑھتے ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ایھا النبیوں میں یا نبی کہنے سے جو ہے وہ آپ کا سننا لازم پائے، یہ بھی ایک بات یاد رکھیں۔ یعنی بلانے کے سیغے سے کبھی آپ جو ہے نا وہ دعائیہ انداز میں یا کا سیغہ استعمال کر دیتے ہیں۔ مثلا آپ کہیں کسی جگہ پر ہیں، آپ کی والدہ فوت ہو بسا اوقات ہو گئی ہیں، یا زندہ بھی ہوں تو کہیں گھر میں ہیں، اور بندہ جو ہے وہ کوئی چوٹ لگ جاتی ہے اور یکدم کوئی زخم آ جاتا ہے تو بندے کے منہ سے اچانک ہائے امی جی، مطلب امی جی تو سن نہیں رہی نا، لیکن امی کو بندہ مخاطب ہے ایسے انداز میں، تو یہ ضروری نہیں ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی، سلام ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورحمۃ۔ یہ اصل میں دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے طور پر جو ہے وہ نماز کے اندر رکھ دی ہے کہ آپ پر صلاۃ و سلام جو ہے، درود و سلام وہ پڑھا جائے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمتیں اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہوں۔ السلام علینا، سلام ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے سارے نیک بندوں پر بھی سلام ہو۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ لفظ عبد سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بشر میں سے ہونا اور عبودیت میں ہونا یہ بھی ثابت ہوتا ہے، اور یہ نور والا جو عقیدہ ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، تو اصل میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جو نور ہے وہ کیا ہے کہ آپ نور ہدایت ہے نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھی نور کہا ہے، تو اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ نور کہنا قرآن میں یا حدیث میں ثابت نہیں ہے کہ آپ کو نور اللہ تعالیٰ نے کہا ہو۔ وہ جہاں پہ قرآن میں آتا ہے جس سے دلیل دی جاتی ہے وہاں پہ قرآن مراد ہے کہ قرآن نور ہے۔ یہ تو نور اور بشر کی ہاں بڑی بحث ہوتی ہے۔ اصل میں مسئلہ یہاں پر ہے کہ سمجھا یہ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور، اب نور دیکھیں نا، نور تو فرشتے ہیں، فرشتے جنس نور میں سے ہیں، انسان جنس بشریت میں سے ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، تو اب جو ہے وہ آپ کو یعنی کیا پڑی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان میں کمی ہے کہ آپ کو بشر مانا جائے؟ آپ جنس کے لحاظ سے بشر ہیں۔ اب آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت دی ہے وہ بشریت سے ہٹ کر جو نبوت کی ہے، اپنا محبوب بنایا، خاتم الانبیاء بنایا اور سارے انبیاء میں سردار بنایا، آخرت میں آپ کو جو خصائص دی ہے، یہ ساری جو فضیلتیں آپ کے بارے میں آتی ہیں تو اس میں تو کسی کا انکار نہیں ہے، اور وہی فضیلتیں آپ کی۔ اب یہ سمجھا جاتا ہے کہ دیکھیں جی یہ کہنا آپ کو نور کہنا تو نور تو ہم، آپ کو بشر کہنا تو بشر تو ہم بھی ہیں، ہم گناہ گار لوگ ہیں، اور نبی، ارے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہے، بشر ہونے کے باوجود جو آپ کی خاصیات ہیں وہ تو ہیں، اس میں کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ بشر آپ کو مانا جائے تو یہ آپ کی شان میں کمی ہے۔ حالانکہ نور ماننے میں ایک طرح سے کمی ہے، کیونکہ نور سے اللہ تعالیٰ نے بشر کو اعلیٰ کر بنایا ہے نا، کہ نور کو کہا نا کہ آپ فرشتوں کو کہا نا کہ آپ سجدہ کریں آدم کو، تو اللہ تعالیٰ نے فوقیت تو آدم کی ثابت کی نا، تو اس سے تو جو ہے وہ کوئی یعنی نور ماننے سے کوئی وہ بڑی فضیلت تو ثابت نہیں ہوتی جس طرح کی آپ کرنا چاہتے ہیں اگر حقائق کی دنیا میں آئیں تو۔ بہرحال یہ کتنی ایسی، انما انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں تمہاری طرح، یعنی جنس کے اعتبار سے تمہاری طرح بشر ہوں۔ البتہ جو فضائل اور کمالات اللہ تعالیٰ نے عطا کیے وہ تو ان کے تو ہمیں جو ہے وہ ذرا برابر بھی نہیں، ہم آپ کی پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے جہاں پہ آپ جس مٹی میں رہتے ہیں اس کو روضۃ من ریاض الجنہ کہہ دیا نا، ٹھیک ہے، تو یہ تو آپ کی شان ہے۔
تو اس سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے۔ اصل میں نا یہ بھی ایک یہاں پہ نا بڑا صاف ٹارگٹ ہوتا ہے کہ آپ کوئی ذرا سی آپ کی موقف سے ہٹ کر بات کرتا ہے نا تو آپ اس پہ گستاخی کا فتویٰ لگا دیں۔ یہ آج کل بھی سیاست آپ دیکھیں نا تو یہی ہوتی ہے، جو حکمران ہوتے ہیں نا، جو ان کے اپوزیشن والے ہوتے ہیں، ان کو گستاخ عدالت اور گستاخ فلاں فلاں قانون وغیرہ کا کہہ کر اگلے بندے کو پراپیگنڈا کیا جاتا ہے، حالانکہ ایسی بات ہوتی نہیں ہے۔ جو بھی مومن ہے نا جی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ نہیں ہو سکتا۔ ایمان ہوتا ہی تب ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمال محبت ہو۔ وفی لفظ، اسی حدیث میں آگے کچھ الفاظ ایک روایت میں یہ بھی ہیں کہ اذا قعد احدکم فی الصلاۃ، جب تم میں سے کوئی نماز میں بیٹھے یعنی تشہد میں، فلیقل التحیات للہ وذکرہ، یعنی آگے یہی پورا ذکر کیا۔ وفیہ، اور اسی میں ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ فإنکم اذا فعلتم ذلک فقد سلمتم علی کل عبد للہ صالح فی السماء والارض، جب تم یہ بات کلمات کہتے ہو نا کہ وعلی عباد اللہ الصالحین، تو سمجھو کہ آپ نے اللہ کے ہر نیک صالح بندہ جو آسمان میں ہے جو زمین میں ہے سب پر آپ نے جو ہے وہ سلامتی کی دعا بھیج دی نا۔ کیسی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز میں سلامتی ہی سلامتی رکھی ہے، اور نماز کے اندر یہ سلامتی بندے کو، یہ دعائیں دوسروں کے لیے کرنا، کسی کے لیے غیب میں مسلمان بھائی کے لیے جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس بندے اپنے اس کے حق میں خود قبول فرماتا ہے۔ کل پرسوں ہی نا ایک بڑی پیاری میں بات کسی عالم دین کے سن رہا تھا، انہوں نے کہا جی کہ آپ جو ہے نا وہ یہ دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں کہ میری زندگی میں سکون نہیں ہے، یہ یاد رکھیں اگر آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہے نا تو آپ کی نماز میں سکون نہیں ہے۔ آپ نماز میں سکون لائیں، آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا۔ یعنی نماز میں خشوع و خضوع لائیں، جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ آپ کی زندگی۔ ایک بندہ ہوتا ہے نا وہ غریب ہے، فقیر ہے، یعنی اس کے پاس سہولیات نہیں ہیں، یہ بے سکونی نہیں ہوتی، یہ بے سکونی نہیں ہے، بے سکونی اور چیز ہے۔ یعنی ایک بندہ بھوکا ہے نا یہ بے سکونی نہیں ہے، ایک بندے کے پیٹ میں پیٹ بھرا ہوا ہے اور اس کو چین نہیں ہے، یہ بے سکونی ہے۔ تو اصل یہ مسئلہ ہے۔ تو وہ جو آپ کی نماز میں جتنا خشوع و خضوع ہوگا اللہ تعالیٰ اتنا ہی جو ہے وہ آپ کے معاملات میں آسانیاں پیدا کرے۔ وفیہ، اور اسی طرح یہ الفاظ میں فلیتخیر من المسألۃ ما شاء، کہ اس کے بعد نا یہ اس حدیث کے آخر میں آتا ہے کہ جب آپ تشہد پڑھ لیں اور درود شریف بھی پڑھ لیں تو آخر میں پھر دعاؤں میں سے جو آپ چاہیں پھر اختیاری دعا پڑھ لیں۔ اس سے بعض اہل علم نے یہ مسئلہ بھی لیا ہے کہ آپ تشہد میں کوئی بھی دعا جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ زیادہ اہل علم اس طرف گئے ہیں کہ تشہد میں آپ کوئی بھی کتاب و سنت کی یعنی قرآن کی دعا یا حدیث کی کوئی بھی دعا اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں، لیکن زیادہ حقدار وہ دعائیں ہیں جو آگے آ بھی رہی ہیں، وہ دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ یعنی آپ سب سے بڑے عالم تھے اور آپ لوگوں کی حاجات کو جانتے بھی تھے، اس کے باوجود جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی ہیں وہ ہمارے لیے سب سے بہترین ہیں۔ البتہ وہ پڑھنے کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کوئی اور دعا بھی مانگنا چاہتا ہوں تو تشہد میں آپ پڑھ سکتے ہیں، بالخصوص نفلی نماز میں، تہجد کی نماز میں، اشراق وغیرہ میں، سنتوں میں، نوافل میں آپ کا دل کرتا ہے کہ میں کچھ اپنی خاص دعا مانگوں، رب علم کی دعا مانگوں، رزق کی دعا مانگوں، تو آپ مانگیں۔ تو ان الفاظ سے جو ہے وہ اہل علم اجازت دیتے ہیں کہ فلیتخیر، تو پھر اس کو اختیار ہے کہ وہ دعا جو چاہے وہ پڑھ لے۔ یہ نا یہ جو درود ابراہیمی ہے نا جسے ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں، اس کے الفاظ میں بھی بعض روایات میں مختلف، جیسے یہاں پر علی آل ابراہیم ہے، علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم ہم عموماً پڑھتے ہیں نا، تو اس روایت میں اس طرح ہے، ویسے باقی روایات میں علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم جس طرح ہم پڑھتے ہیں ویسے بھی ہے۔ تو یہ کچھ الفاظ جو ہے وہ بعض روایات میں اوپر نیچے اس طرح ہیں، تو سارے طریقے سے صحیح ہے جس طرح سے بھی پڑھا جائے، وہ ذرا اس میں زیادہ جامعیت آ جاتی ہے جو ہم نے یاد کیا ہوا ہے۔ عن عبد الرحمن بن ابی لیلہ، یہ تابعی ہیں عبد الرحمن بن ابی لیلہ رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ بیان کرتے ہیں لاکی یعنی کعب بن عجرہ تھا، مجھے ایک دفعہ سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، فقالت، تو آپ نے فرمایا الا اہدی لک ہدیۃ، کیا میں تجھے ایک تحفہ نہ دوں؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج علینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، فقلنا، تو ہم نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قد علمنا کیف نسلم علیک، اب یہ تو ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ہم نماز میں آپ پر سلام کیسے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ میرے نبی پر سلام اور درود پڑھو، ٹھیک ہے، تو سلام کا تو ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام اس طرح پڑھنا ہے۔ اب
کیف فکیف نصلی علیک، ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں یہ بھی ہمیں بتائیں نا، قرآن میں تو سلام اور درود دونوں کا حکم ہے، تو درود بھی ہمیں سکھائیں۔ تو قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قولوا، تم کہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یعنی اے اللہ تو رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر۔ صلی یصلی کا معنی رحمت بھیجنا بھی ہوتا ہے، اور ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے رحمت پہلی کی ہوئی ہے، اور ایک آیت سے بعض اہل علم یہ معنی بھی لیتے ہیں کہ آپ کے لیے جب صلی اللہ آ جائے تو یہ مراد ہے کہ یا اللہ اور درجے بلند کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کی بلندی کر دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون یصلون اس میں یعنی اللہ اور فرشتے درود پڑھتے ہیں۔ ہاں اہل ایمان آپ بھی جو ہے وہ درود پڑھیں اور سلام پڑھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ صلی اللہ کا معنی ہو گیا سلام، رحمت کر اور درجات بلند کر، اور بارک علی محمد اس کا مطلب ہو گیا کہ اے اللہ تو برکت کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جس طرح کہ تو نے برکت کی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ تو یہاں سے جو ہے نا وہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نا دعا میں آپ، اللہ نے پہلے کسی بندے پر کوئی نعمت کی ہوئی ہے تو آپ اس کا جو ہے وہ ایک لحاظ سے وسیلے میں بطور وسیلہ ذکر کر سکتے ہیں کہ یا اللہ جس طرح تو نے فلاں بندے پر رحمت کی تھی نا اس طرح مجھ پر بھی رحمت کر دے، یعنی آپ سخت پریشانی میں، بیماری میں، یا اللہ تو نے جس طرح ایوب علیہ السلام کو شفا دی تھی اپنے خاص خزانوں سے اس طرح مجھے بھی شفا دے دے، یا اللہ تو نے جس طرح آپ کسی مشکل میں پھنسے ہوئے، یا اللہ تو نے جس طرح اپنے نبی یونس علیہ السلام کی مچھلی کی پیٹ میں مدد کی تھی انہیں مشکل سے نکالا تھا، ہمیں بھی نکال دے۔ یعنی یہ بھی ایک وسیلے کی جائز قسم ہے کہ آپ پہلے کسی بندے پر جو کوئی نعمت ہوئی ہے اس کا رب کو واسطہ دے کر کہہ دیں گے یا اللہ اس طرح میری بھی مدد کر دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لحاظ سے دادا بنتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، یعنی اوپر جا کے شجرہ یہی بنتا ہے، تو پھر وہ بھی بڑے برگزیدہ پیغمبر تھے اور اللہ تعالیٰ کے خلیل تھے، تو اس اعتبار سے جو ہے وہ پھر درود میں یہ بات سکھائی گئی ہے۔ یہاں سے نا ایک اور مسئلہ اس کی وضاحت بھی ضروری ہے، اور وہ یہ ہے ہمارے ہاں ایک کنسیپٹ یہ پایا جاتا ہے، بلکہ بعض اہل علم یہ فتویٰ بھی دیتے ہیں کہ پہلا تو تشہد ہوتا ہے نا، اگر 3 رکعت یا 4 رکعت کی نماز ہے تو پہلا تشہد جو 2 رکعتوں کے بعد ہے اس میں اگر یہ عبدہ و رسولہ کے بعد درود شریف پڑھ لیں تو یہ مکروہ ہے، حالانکہ یہ بات جو ہے وہ علم کی روشنی میں درست نہیں ہے۔ اگر یہاں پر یہ صحابی کا کہیں نا کہ اللہ کے نبی ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ کیسے آپ پر سلام پڑھنا ہے، اب درود کیسے پڑھنا ہے ایسے بتائیے، تو صحابہ کے انداز سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ سلام اور درود کو ایک ساتھ رکھ رہے تھے۔ پھر اہل علم نے یہ یہاں پر جو اللہم صلی اللہ سے پیچھے دیکھیں نا قولو کے لفظ ہیں، تم کہو، یہ فعل امر ہے نا، اس سے بھی کہا ہے کہ پہلے تشہد میں بھی پڑھنا اولا ہے، یعنی اس میں جو خلاصہ کلام ہے نا سارے ائمہ محدثین کی جو تشریحات ہیں ان کو سامنے رکھ کر، جس طرح کہ یہ نیل الاوطار میں علامہ شوکانی رحمہ اللہ تعالیٰ وغیرہ نے بھی لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ درود جو ہے وہ پہلے تشہد میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر نہ پڑھیں تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو روایت ہے چونکہ وہ عبدہ و رسولہ تک ہے تو اس اعتبار سے جو ہے وہ تشہد کا اطلاق وہاں پر بھی ہوتا ہے۔ تو یہ اہل علم کے یعنی کلام کا خلاصہ ہے۔ بہرحال یہ مکروہ ہونے والی جو بات ہے نا وہ تو پھر کہتے ہیں کہ سجدہ صاحب اس پہ کرنا چاہیے، اگر آپ غلطی سے درود پڑھ گئے، اللہم صلی اللہ تک تو پڑھ سکتے ہیں، اگر محمد استغفر اللہ نے کہہ دیا تو پھر آپ ہاں وہ اس طرح کی مسئلہ بتایا جاتا ہے، یہ معروف مسئلہ ہے، لیکن واللہ عالم اس کا یعنی نا اہل علم کے ہاں جو ہمارے پرانے محدثین تھے وہ تو یہی کہتے ہیں کہ آپ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ چلیں جی، اور اس میں کیا بات تھی، ٹھیک ہو گیا۔ اس میں آپ دیکھیں نا کہ سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا عبد الرحمن بن ابی لیلہ وہ شاگرد تھے اور یہ استاد تھے نا، تو کبھی کبھی نا شاگرد میں ایک تجسس پیدا کرنے کے لیے میں تمہیں ایک تحفہ نہ دوں، تو شاگرد کے دل میں ایک تجسس پیدا ہوا ہے، یار استاد کوئی بڑی بات بتانا چاہتے ہیں، وہ زیادہ جو ہے وہ دل جمی سے سنے گا، جی بتائیں جی، تو پھر انہوں نے پورا واقعہ بتا کے جو ہے وہ دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو،
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھا کرتے تھے، دعا مانگتے تھے. یہ تشہد کی دعا کا ذکر ہو رہا ہے. جب درود شریف آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد دعا کون سی پڑھنی ہے. ہمارے یہاں نا، ہمیں تو بچپن میں ہم نے بھی یہی سیکھی تھی، آپ لوگوں نے بھی پہلے ایک ہی دعا رب جعلنی والی سکھائی جاتی تھی. اب مجھے نہیں پتا آپ لوگوں نے اس کے لاتے ہیں یا نہیں. وہ یہ بھی فرماتے رہے کہ یہ ربنا حب لنا من ازواجنا ہاں، وذرياتنا. بعض جو ہے وہ ربنا آتنا والی. اچھا، یہ آگے دعائیں آ رہی ہیں نا، جتنی بھی دعائیں تشہد میں، خاص تشہد کے حوالے سے کتاب و سنت میں آئی ہیں نا، ان میں نہ رب جعلنی کا تذکرہ ہے، نہ ربنا آتنا کا تذکرہ ہے، نہ ربنا حب لنا والے دعا کا تذکرہ ہے. اب جو یہ فلیتخیر من المسئلہ والا ہم نے اوپر حدیث پڑھی ہے نا، اس اعتبار سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون جو دعائیں ہیں نا وہ یہ والی ہیں. اور یہ میں بڑا اس بات پہ حیران ہوتا ہوں، حالانکہ یہ تو کوئی اختلافی بات بھی نہیں ہے کہ دعا ہے نا. اور ویسے بھی ہمارے جو دیگر علماء ہیں وہ مثلا اس بات پہ تو چھوٹ بھی دیتے ہیں کہ فضائل وغیرہ میں دعا کے باب میں تو ضعیف روایات بھی جو ہے وہ قابل قبول ہو جاتی ہیں. تو یہ تو دعا کی بات ہے باقاعدہ، اور صحیح بخاری مسلم کے حدیث بھی ہیں. اور سیدنا ابو ہریرہ بتاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ یہ دعا مانگتے تھے. اور دعا کتنی پیاری ہے آپ دیکھیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں قبر کے عذاب سے، ومن عذاب النار، اور آگ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، ومن فتنۃ المحیا والممات، اور زندگی اور موت کے جتنے بھی فتنے ہیں، سبحان اللہ، جتنے بھی فتنے ہیں زندگی کے اندر پیش آنے والے یا موت میں اور موت کے بعد، یا اللہ ان سب سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. ومن فتنۃ المسیح الدجال، اور دجال کا فتنہ، مسیح دجال کا، یہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی فتنے آنے ہیں نا، سب سے بڑا فتنہ مسیح دجال کا فتنہ ہے. ہم نے تو کتاب الفتن میں اس حوالے سے کچھ پڑھا بھی تھا. تو یہ جو ہے یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. تو اس کا باقاعدہ نام لے کر بندہ جو ہے وہ اس سے پناہ مانگتا ہے، کیونکہ اللہ نہ کرے اگر ہماری زندگی میں دجال آ جاتا ہے نا، تو یہ پھر اس کے فتنے سے اللہ تعالیٰ جس کو محفوظ رکھے گا اور بچائے گا. یہ بہت ہی سخت فتنہ ہے. صحیح مسلم کے حدیث کے الفاظ ہیں کہ ذات تشہد احدکم، جب تم میں سے کوئی تشہد میں بیٹھے، فلیستعذ باللہ من اربع، تو 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرے. وہ 4 چیزیں یہ، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اور آگے اسی طرح 4 چیزیں، ترتیب اور ہے، چیزیں وہی ہیں جو پیچھے ذکر ہو گئیں کہ قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنوں سے، اور دجال کے فتنے سے. یہ 4 چیزیں. ایک روایت اس طرح بھی آتی ہے کہ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے گھر میں آئے نا، تو ایک یہودیہ عورت آئی ہوئی تھی سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے کے لیے. اور وہ یہودیہ تھی، اس کا اپنا ایک مذہب تھا. تو نا کئی بندوں کی عادت ہوتی ہے وہ جو اپنا مسلک وغیرہ ہوتا ہے نا، اس کے کئی مسائل بڑے شوق سے ڈسکس بھی کر دیتے ہیں. تو مسئلہ بات آ گئی قبر کے عذاب پر، اور سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت تک نہیں پتا تھا کہ قبر میں عذاب ہوگا. تو اس یہودیہ عورت نے کہا کہ بندہ مر جاتا ہے تو قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے برے لوگوں کو، گناہ گاروں کو. تو اب سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ نئی بات تھی. جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے سب سے پہلے یہی بات پوچھی، کہا کہ اللہ کے نبی بتلائیے کہ کیا قبر میں عذاب ہوگا؟ یہ یہودیہ عورت آئی ہے، یہ تو اس طرح مسئلہ بتا رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہاں اس قبر میں تو عذاب ہوگا، ان عذاب القبر حق، قبر کا عذاب تو حق ہے. اور اس سے آپ دیکھیں کہ آج کل پاکستان میں تو آپ کے ہاں باقاعدہ ایک فرقہ پایا جاتا ہے، اور کراچی سے ان کی طرف تو بہت زیادہ ہے، عثمانی، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قبر کے اندر عذاب نہیں ہوگا، اور وہ ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں. حالانکہ یہ باقاعدہ ایک عقیدے کا مسئلہ ہے کہ قبر میں عذاب ہوگا. وہ کہتے ہیں جی وہ جس قبر میں عذاب ہوگا وہ یہ والی قبر ہی نہیں ہے، وہ کوئی اور قبر ہے، برزخ کی قبر ہے جہاں پر عذاب ہوتا ہے، یہ دنیاوی قبر. حالانکہ اسی قبر کا تذکرہ ہے وہ صحابی رسول کا جو ہے وہ قبر میں لٹایا جانا، اور پھر وہ تھوڑا سا آواز کا آنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہاں پر بھی تذکرہ کیا. اسی طرح جو ہے وہ آپ نے کئی روایات میں قبر کے عذابوں کا تذکرہ کیا کہ کس طرح عذاب ہوتا ہے، جہنم کی کھڑکی کھلنا، جنت کی کھڑکی کھلنا، قبر کا وسیع ہونا، قبر کا بندے کو دبانا یہاں تک یہ پسلیاں ایک دوسرے پہ چڑھ جائیں. بہرحال صحیح بخاری کی وہ حدیث ہے کہ ان عذاب القبر حق، عذاب قبر جو ہے یہ حق ہے. سید عائشہ فرماتی ہیں نا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کوئی نماز ایسی نہیں پڑھی جس میں جو ہے وہ آپ قبر کے عذاب سے پناہ نہ مانگتے ہوں. تو یہ دعا میں بھی قبر کے عذاب سے پناہ طلب کی گئی ہے. تو یہ دعا یاد کر لینی چاہیے، چھوٹی سی ہے. تو اگر آپ کو چاہیے ہوئی تو میں پرنٹ بھی نکلوا دوں گا انشاءاللہ. بڑی پیاری دعا ہے. چلیں جی، سبحان اللہ، یہ بھی بڑی پیاری دعا ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عاص ہی لکھا ہوا ہے یا غلطی سے ان سے لکھی گئی، یہ عاص ہے.
وہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہو قال کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا کہا کہ علمنی دعان ادعو بھی فی صلاتی، کہ اللہ کے نبی مجھے کوئی دعا سکھائیے جو میں نماز میں پڑھا کروں، یہ تشہد بیٹھتا ہوں نا تو مجھے کوئی خاص دعا سکھائیے جو میں تشہد میں پڑھا کروں۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل، یہ پڑھا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، ظلمن کثیرن، بہت ظلم، یعنی انسان گناہ گار ہے نا، اگر ہم گناہوں اور نیکیوں کے پلڑے میں اس طرح تولے جائیں نا، اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر حساب لینا شروع کر دے گا نا تو کوئی بھی پاس نہیں ہوتا۔ تو پھر ہمارے تو نیکیوں کی تعداد آپ دیکھیں اور گناہوں کی تعداد، اللہ تعالیٰ ہی معاف فرمائے۔ تو اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا ہے، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اور کوئی بھی گناہ معاف کرنے والا نہیں ہے سوائے تیرے، گناہ صرف تو ہی معاف کر سکتا ہے۔ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ، یا اللہ مجھے معاف کر دے، بخش دے، اپنے رحمت کے مغفرت کے خزانوں میں سے مجھے بخش دے۔ وَارْحَمْنِی، اور مجھ پہ رحمت فرما، اِنَّکَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِیم، بے شک یا اللہ تو ہی سب سے زیادہ بخشنے والا اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ بھی دیکھیں کتنے پیارے الفاظ ہیں، یعنی بندہ ترجمے کو ذہن میں رکھ کے نا یہ دعا کرے نا، بندہ ڈوب جاتا ہے اس دعا میں کہ اللہ نے جو ہے وہ کیسے پیارے پیارے جملے اور الفاظ جو ہے وہ سکھائے ہیں۔ یہ دعا اس دعا سے بھی ملتی جلتی ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھائی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو یہ بڑی پیاری یہ بھی دعا ہے۔ میں انشاءاللہ نا آپ کو اگلے ہفتے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ یہ دونوں دعائیں اور باقی بھی جو تشہد کی ایک اور دعا بھی ہے جو صحیح بخاری مسلم میں نہیں ہے تو اس لیے یہاں پر ذکر نہیں ہے، تو یہ انشاءاللہ میں آپ کو ترجمے کے ساتھ نا پرنٹ کر کے دے دوں گا۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ما صلی النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز ایسی نہیں پڑھی، کب؟ بعد ان انزلت علیہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ والی سورت جب نازل ہوئی نا سورہ نصر، تو اس کے بعد آپ نے کوئی بھی نماز ایسی نہیں پڑھی الا یقول فیہا، جس میں یہ کلمے نہ کہے ہوں، سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کثرت سے اپنے رکوع اور سجود میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اصل میں یہ دعا سجدوں کی ہے، اوپر میں ذکر نہیں ہے، نیچے پھر روایت میں ذکر آ گیا۔ آپ جو ہے نا سبحان ربی الاعلی اور سبحان ربی العظیم کے ساتھ ساتھ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ دعا جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔